السلام علیکم. گفتگو میں خوش آمدید. اور آج میرا ساتھ دیں گے گفتگو میں حمزہ رحمان ملک، سینئر اینالسٹ ہیں اور ڈیفنس کو بہت سالوں سے دیکھ رہے ہیں، کور کر رہے ہیں، فارن پالیسی کو بہت گہری نظر ہے ان کی. ان سے ہم پوچھیں گے صدارتی الیکشن جو پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے امریکہ کا، اس کے بارے میں. اور ایک بہت اچھا فیصلہ ملک میں ہوا ہے جو چھوٹی صنعتوں کے لیے بجلی سستی کی ہے حکومت پاکستان نے، پرائم منسٹر عمران خان نے، اس پہ بھی ہم ان کی رائے لیں گے. جی حمزہ رحمان ملک، آپ کو شو میں خوش آمدید. تھینک یو. اور سب سے پہلے تو آپ یہ جو ساری ٹی وی اسکرینز، سارے چینلز پوری دنیا میں کیپچرڈ ہیں ایک ہی ٹاپک پہ، وہ ہے امریکہ کا صدارتی الیکشن. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی سپر پاور ہے، سب سے بڑا ملک ہے، اور اس کے اندر چھوٹی سی بھی جو تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ ایمپلیفائی ہو کر دوسرے ممالک میں پوری دنیا پہ اثر انداز ہوتی ہے. اور جو ترقی پذیر یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ تو بالکل ہی ان پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا بجٹ بہت زیادہ ہے، اس کے ڈالر جو ہیں اس کی دنیا پہ حکمرانی ہے. تو پھر ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بڑے چودھری صاحب جو ہیں ان کا موڈ کیسا ہے، تو چھوٹے جو محلے دار ہیں ان کے اوپر ان کے موڈ کا کیا اثر ہوگا. تو امریکہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، وہ سپر پاور ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے ساری دنیا اس کو دکھا رہی ہے. اور اس کے بڑے چودھری کے کون بڑا چودھری آئے گا، اس کا کوئی امپیکٹ پاکستان پہ جو ہوگا اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، یہ پاکستان کے اوپر جو امپیکٹ ہے نا، اس کو آپ اگر تھوڑا سا ماضی میں دیکھیں، پریزیڈنٹ اوباما کا کردار دیکھیں، جارج بش سینئر اینڈ جونیئر کا کردار دیکھیں، اور کلنٹن صاحب کا دیکھیں، تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ پاکستان کو کون کس حیثیت میں لیتا ہے. تو بحیثیت مجموعی تو سارے ایک طرح سے ہی ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ ان کو سامنے رکھ کے پالیسی بناتے ہیں. اور وہ ایسا ملک نہیں ہے کہ جو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بریچ کر کے اور ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کریں یا ریڈ لائن کراس کریں. ان کا قومی مفاد اولین ترجیح ہوتی ہے. تو چاہے جو بھی صدر آتا ہے، ان کے جو ریڈ ایریاز ہیں ان کو کوئی بھی کراس نہیں کرتا. ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان جو ہے، چونکہ اس کا بہت زیادہ ایڈ کا ایک حصہ جو ہے امریکہ کی طرف سے آتا ہے، ہماری اکانومی کو بہت زیادہ سہارا بھی وہ دیتے رہے ہیں مشکل وقت میں. پھر ہمارے جوائنٹ ملٹری کوآپریشن جو ہے پاکستان اور امریکہ کا، اس میں امریکہ کا بہت کردار ہے. بائی لیٹرل ایکسچینج آف ڈیلیگیشنز، ملٹری ایکسرسائزز، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. پھر ان کے جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں، ان کے جو تجربات ہیں وہ پاکستان براہ راست ان کے ساتھ اٹیچ ہے. ہماری لابنگ جو ہوتی ہے وہاں پہ، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، چاہے وہ عالم اسلام کے لیے آواز اٹھانی ہو، فیٹف کے معاملات ہیں، اس میں جو لابنگ ہوتی ہے وہ بھی امریکہ کا اس میں کافی ہاتھ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کے اثرات تو اس کے اوپر پڑنے ہیں. اب یہ ڈیموکریٹک لیڈر آتے ہیں یا ریپبلکن آتے ہیں، بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ نسبتاً بہتر چلتے رہے ہیں ماضی میں. تو اگر ڈیموکریٹس کی ہسٹری دیکھی جائے تو اس تناظر میں جو بائیڈن جو ہیں، ان کا پاکستان کے ساتھ ایک اور بہت ریلیشن ہے. اگر آپ کو یاد ہو، یہ میں ون گو میں بولتا ہی جا رہا ہوں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو سینیٹر کیری، جان کیری اور جو بائیڈن، یہ دونوں پاکستان تشریف لائے تھے جب ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہوا تھا. تو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور اس وقت بھی شاہ محمود قریشی صاحب فارن منسٹر تھے. تو انہوں نے سینیٹر جان کیری کے بارے میں تو یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کے دوست ہیں، پاکستان کے ہمدرد ہیں. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو جو بائیڈن جو ہیں وہ کمپیریٹیو انالیسس میں اگر ہم جائیں تو پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے، یہ پری میچور ہے کہنا کہ وہ پاکستان کے لیے کتنا مددگار، یہاں وہ کون سے ایریاز ہیں جس میں پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے اور امریکہ اپنا کردار ادا کرے. ہمارے لیے دو ایشوز ویری امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے ازل سے. ایک تو مسئلہ کشمیر ہے، اور دوسرا ہمارا جو ہے وہ ریجنل پیس کے لیے کی گئی جو ایفرٹس ہیں، وار آن ٹیرر سے لے کر کے افغانستان کے اندر کے معاملات تک، اس میں امریکہ اگر پاکستان کا ساتھ دیتا ہے، اگر جو بائیڈن پاکستان کی طرف اپنا رجحان رکھتے ہیں تو پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف ڈونلڈ ٹرمپس پالیسی، جو کہ ریسنٹلی ہم نے اس کو ایکسپیریمنٹ کیا. ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر کی، ان کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر کی ملاقات ہوتی ہے ٹرمپ کے ساتھ، وہ بہت تعریف بھی کرتے ہیں عمران خان کی، پاکستان کی بھی بہت تعریف کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان اور انڈیا کے معاملات کی حیثیت یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیوالی پر مسلمانوں کو مبارکباد دی تھی. ان کی سینس آف الرٹنس یا اٹینٹیونیس
یا انٹرسٹ کی یہ حالت ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ دیوالی کون سے مذہب میں ہوتی ہے اور مبارک کون سے مذہب کو دینی ہے. نہ صرف کہ یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس دیوالی کے موقع پر میں مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ ٹیررزم سے ذرا دور رہیں. تو یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ. اس مائنڈ سیٹ سے اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو سنجیدگی کا معیار ہے وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. دوسری طرف جو بائیڈن ہے ان کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو اب انہوں نے اپنی الیکشن کیمپینز میں جب یہ پرائمریز میں جاتے ہیں تو انہوں نے انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے نا اس کو ٹچ کرنا ہوتا ہے. تو ریسنٹلی ایک ڈیبیٹ میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو بائیڈن نے انشاءاللہ کا ورڈ یوز کیا تھا. اٹ از امیزنگ. اور ابھی تک کے جو نتائج اس وقت جب ہم ریکارڈنگ میں ہیں اس وقت کے نتائج میں 49.9% جو ووٹس ہیں وہ جو بائیڈن کو مل رہے ہیں اور 48 پوائنٹ سم تھنگ یعنی کہ لیس دین 1% کا کمپٹیشن اب بہت کانٹے دار قسم کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور ڈیموکریٹ کی 2 جو ایم پیز تھی لاسٹ ایئر خواتین مسلم تھیں وہ بھی ری الیکٹ ہو گئی ہیں, وہ بھی ڈیموکریٹ سے ہوئی ہیں. تو جو بائیڈن کو یہاں پہ اوور آل جو الیکٹورل ووٹ ہے اس میں برتری ہے, جبکہ نمبر آف ووٹرز جو ہوتے ہیں کہ پرچیاں کتنی ڈلی ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ آگے جا رہے ہیں. اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے کہ جو امریکن ہے وہ اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو لائک کرتا ہے؟ دیکھیں 50-50 ہے نا, لیس دین 1% کا اگر بیچ میں گیپ آ گیا تو اس میں آپ دیکھ لیں. اصل میں وہاں پہ جو فلوٹنگ ووٹ ہے نا امریکہ میں, پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے. فلوٹنگ ووٹ یہاں پہ کون بنتا ہے کہ جو رات کے آخری پیر میں جا کے اپنا ارادہ چینج کر لیتے ہیں اور اگلے دن کسی اور کو ووٹ دے دیتے ہیں. اچھا وہاں پہ جو فلوٹنگ ووٹ ہے وہ انڈسٹریلسٹ کا نہیں ہے, وہ اکانومسٹس کا نہیں ہے, وہ انویسٹرز کا نہیں ہے. وہ بڑے کلیئر ہیں اپنے ویژن میں اور وہ پہلے سے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم نے بس ان کے ساتھ چلنا ہے اور ان کے ساتھ نہیں چلنا. لیکن رینڈس کارپوریشن جو ہے, رینڈس کارپوریشن کو اگر آپ تھوڑا سا کھنگالنے کی کوشش کریں, اس کو پڑھیں, اس کو دیکھیں کہ وہ ٹرینڈ کیسے سیٹ کرتے ہیں اگر چینج لے کے آنی ہے. وہاں پہ فلوٹنگ ووٹ کے اوپر آخری لمحات میں ورکنگ کی جاتی ہے اور وہ فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے جو کہ نن امریکن ریزیڈنٹس ہوتے ہیں, جو پاکستانی ہیں, انڈینز ہیں یا اور دوسرے ممالک ہیں. وہ فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے. وہ لاسٹ مومنٹ میں جا کے اعلان کرتا ہے کہ ہم, یا اعلان کیے بغیر ہی وہ ووٹ کاسٹ کر دیتا ہے. تو لاسٹ ٹائم آپ نے یہ دیکھا تھا کہ ٹرمپ تو ہار رہے تھے, تو جب وہ ہار رہے تھے تو وہاں پہ بھی ان کا کوئی سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو گیا تھا, تو رزلٹ میں تاخیر آنا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ رشیا کے اوپر ایلیگیشنز لگائے گئے کہ انہوں نے ہمارے الیکشن سسٹم کو ہیک کرنے کی کوشش کی ہے, سائبر اٹیکس ہوئے ہیں اور انہوں نے جان بوجھ کے ٹرمپ کو جتوا دیا ہے. تو اب جو بائیڈن یہ پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے, لیکن اس کا موجب یہ نہیں ہے کہ ریگنگ یا اس طرح کی بات انہوں نے نہیں کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ارلی ووٹ کا کانسیپٹ لے کے نا کووڈ کی وجہ سے کہ پہلے سے ووٹ کاسٹ کرنا شروع کر دیں, 1-2 دن اگر ہم رکھیں گے تو شاید اس میں رش زیادہ پڑ جائے گا. تو ارلی ووٹنگ بیہیویئر سے پہلے سے بہت زیادہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اس وجہ سے ان کا رزلٹ بھی لیٹ ہو سکتا ہے, لیکن فیصلہ فلوٹنگ ووٹ نے کرنا ہے. صحیح, بہت شکریہ حمزہ رحمان ملک آپ کا.